اس سے پیار کرتے ہیں. اس لیے اللہ کو نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو پھر اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنی جان بھول جاتا ہے، اولاد کو پیچھے کر دیتا ہے، بیوی کو پیچھے کر دیتا ہے، گھر بار پیچھے کر دیتا ہے. سارا دن ایک ہی دھن اس پہ سوار ہوتی ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو ہدایت مل جائے، اور ان کا سارے کام ان کو بھول جاتے. ایک فکر ان کے من میں اتر جاتی ہے کہ یہ جہنم میں گیا، اس کو کیسے بچاؤں. وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو وہ کس بے قراری کے ساتھ لوگوں میں پھرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس پہ لوٹاتے ہیں. تھوڑا سا قرآن ایک صورت میں اس کی عکاسی کرتا ہے. نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر کے جب تھک گئے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی کارگزاری سنائی. پہلے اللہ کو اپنی کارگزاری سنائی، پھر دعا مانگی. اصل تو ساری دعا ہے، سورہ نوح ساری دعا ہے، اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ بتا رہے. دعا اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے بات کرنا بھی ہے، اپنے حال بھی بتانا ہے، اس سے مانگنا بھی ہے. تو نوح علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں، یا اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ دن رات میں نے تیرے بندوں کو تیری طرف بلایا. یہ نہیں ہماری طرح مغرب کے بعد بیان کیا اور پھر جماعت اپنے بستروں پہ جا کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے اور چل میرا بھائی تبلیغ ہو گئی. یہ نہیں. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ نہ میں نے دن دیکھا، نہ میں نے رات دیکھی، نہ صبح نہ شام، کوئی وقت مقرر نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، بلکہ ہر لمحے میری دعوت چلی. آگے جواب کیا ملا؟ آپ تو خود بخود آگے، ہم نے تو نہ کوئی گشت کیا، نہ کوئی ملاقاتیں کی ہیں، ساری جماعت کھاتی پیتی سوتی رہی، پھر بھی یہ 150-200 آدمی میں بیٹھا ہوا. یہ تو معزز اور محترم بن بلائے تشریف لائے ہوئے. اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میری ہر پکار ان کو دور کرتی گئی، دور کرتی. وہ میرے قریب ہونے کی وجہ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے، دور ہوتے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں نے ان سے بات کی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تیری رحمت ان کی طرف متوجہ ہو اور تو انہیں معاف کر دے. آگے ان کے سننے کا حال کیا تھا؟ آپ تو میری طرف متوجہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی آپ چھت کو دیکھنا شروع کر دیں میری بات بند ہو جائے گی. اور وہ کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، وہ انہوں علیہ السلام کی بات سنتے ہوئے ایسے کر کے بیٹھ جاتے تھے. واستغشوا ثيابهم، اور یہ آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے تھے اور یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. اب بتائیے کس کا جگر ہے ایسے شخص کو بات سنائے؟ جو مقرر اور خطیب ہوتے ہیں ان کے تقریر کے دوران ادھر ادھر دیکھو نا تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، تو ڈانٹ دیتے ہیں، بیان میں ہی ڈانٹ دیتے. تو یہ جو انہوں علیہ السلام کو دیکھو کہ اپنی قوم سے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، کلما کا مطلب ہے کہ کبھی بھی اس کے برخلاف نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ میں بات کرنے لگا اور وہ ایسے کر کے بیٹھ گئے. لو بھائی آپ سناؤ بات. آپ سنا سکتے ہیں، میں سنا سکتا ہوں. آنکھوں پہ کپڑا، کانوں میں انگلیاں، اور وہ کہہ رہے ہیں اب نہیں سنیں گے. واستغشوا ثيابهم واصروا، اپنے کفر پہ جم گئے. واستكبروا استكبارا، اور تکبر میں آگے بڑھ گئے. لیکن جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی اور آنکھوں پہ کپڑے ڈالے تو میں نے کیا کیا؟ ثم انی دعوتهم جہارا، میں نے اور زور سے ان کو بلایا تاکہ ان کے کانوں کے اندر میری آواز چلی جائے. انگلیاں تو انہوں نے ٹھونسی نہیں ہیں، تو میں اتنے زور سے بولا کہ اندر جائے. ثم انی اعلنت لهم، چیخ چیخ کے پکارا. واسررت لهم اسرارا، ایک ایک کو الگ الگ کر کے اس کو میں نے سمجھایا. اور میں کہتا کیا تھا ان سے، اپنی دعوت بھی رکھی ہے کہ نبی کی دعوت ہے کیا؟ فلسفے نہیں بیان کرتے انبیاء، علمی نکتے نہیں بیان کرتے، شاعری نہیں ہوتی، ترنم تغنی نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے بر صغیر کا طرز ہے کہ گا گا کے تقریریں کرتے ہیں. انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ سادہ، دل نشین، بغیر منطقی دلائل کے. میں کیا کہتا تھا ان سے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں کہتا لوگو
اللہ کے دربار میں توبہ کرو، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ نبی صرف جنت کی خوشخبری نہیں دیتے، دنیا کی بھی دیتے ہیں۔ یہاں صرف انور اسلام نے دنیا ہی سنائی ہے، وہ غفارہ کے اندر جنت کا اشارہ ہو گیا، لیکن یہاں فضیلت دنیا کی بتائی کہ جب تم توبہ کرو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارشیں کرے گا موسلا دھار بر وقت، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد کو اور تمہارے مال کو تمہارا مددگار بنا دے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نہیں کہ تمہاری اولاد ہی تمہارے لیے درد سر بنی پڑی ہو، تمہارا پیسہ ہی تمہارے لیے درد سر بن جائے، وہ تمہیں ایسا مال دے گا جو تمہارے لیے مددگار ہوگا زندگی میں، تمہیں ایسی اولاد دے گا جو تمہارے لیے مددگار ہوگی زندگی میں۔ یہ نہیں کہ اولاد، ماں باپ اولاد سے ڈرتے پھر رہے، ذرا سا بیٹے نے سر نکالا، اب ماں بھی ڈر رہی، ابا بھی ڈر رہا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں لڑنا پڑے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہ ایسی اولاد نہیں دے گا اور ایسا رزق نہیں دے گا جو 24 گھنٹے تمہاری فکر کو کھینچ لے اور تمہاری نس نس کو تھکا کے رکھ دے، ایسا رزق نہیں دے گا۔ تمہیں ایسا رزق دے گا جو تمہاری زندگی کے لیے آسانیاں لائے گا، تمہیں ایسی اولاد دے گا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ایسے تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے زمین کو سرسبز کر دے گا، باغات لگا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیوں نہیں تم اللہ پاک کو وہ مقام دیتے ہو جس کا وہ حقدار ہے؟ کیوں اللہ سے تمہاری نظریں پھر گئیں؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اسی نے تو تمہیں بنایا مختلف طریقوں سے، مختلف مراحل سے۔ پھر مناظر قدرت سے استدلال نبی پکڑ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، الم ترو، اب اوپر لے جائے، الم ترو، دیکھتے نہیں ہو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اللہ نے آسمان کیسے بنائے، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، سورج چاند کو کیسے چمکایا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں زمین سے اللہ نے نکالا، ثم يعيدكم فيها، پھر اسی میں لوٹائے گا، ثم يخرجكم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں نکالے گا، واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، اس نے تمہارے لیے سڑکیں بنائیں، راہیں بنائیں، راستے بنائے، ساری زمین مری کے پہاڑوں کی طرح بنا دیتا، زراعت کہاں ہوتی، شہر کیسے آباد ہوتی، زندگیاں کیسے چلتی، تو اس نے تھوڑے سے پہاڑ بنائے، میدان بنائے، آبادیاں بنائیں، سڑکیں بنائیں، زراعت ہو، کپاس ہو، گندم ہو، گنا ہو، تمہاری زندگی کا نظام چلے۔ یہ تو اپنی دعوت سنائی کہ یا اللہ میں یہ کہتا رہا، وہ کرتے رہے، میں یہ کہتا رہا۔ اس کے بعد اب شروع ہوئے، وقال نوح، اب اے اللہ انہم عصونی، انہوں نے میری ایک نہ مانی، واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، یہ انہیں کے پیچھے چلے جنہوں نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ومکروا مکرا کبارا، انہوں نے مکر کی انتہا کر دی اور اپنے کفر پر ایسا ڈٹے کھلا کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، یا اللہ یہ اپنے بتوں کے سامنے پڑے رہے، جھکے رہے، اب بولے، اب پہلی آئی دعا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اب ان پر گمراہی کی مہر لگا دے۔ ابھی نوح علیہ السلام کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، دعا چل رہی تھی، پیچھے تمہید آئی، بات چیت ہوئی، دعا کا ایک جملہ آیا کہ اللہ پاک کی قدرت کو جوش آیا اور نوح علیہ السلام کی دعا درمیان میں کاٹ دی۔ نوح علیہ السلام کو ٹھہرو، جیسے ہم کوئی بات کر رہے نا، اچھا ایک میری ایک بات سن لو پھر کہتے رہنا، کہتے نا ہمارا محاورہ بھائی ایک میری سن لو پھر کہتے رہنا، یہ یہاں یوں ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیری باقی دعا بعد میں سنوں گا، پہلے میری سن لو۔ کیا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، چل تیری دعا سن لی گئی اور وہ غرق ہو گئے۔ یہ بڑا عجیب ہو، یہ نہیں کہ میں نے غرق کروں گا، مما خطیئاتهم اغرقوا، اس کے بھی 40 سال بعد وہ غرق ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا غرق ہو گئے اور دوزخ میں پہنچ گئے۔ ہاں اب کیا کہتا ہے، اب پھر نوح علیہ السلام بولے رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم
يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. یا اللہ یہ نسل در نسل کفر پہ پیدا ہو رہے ہیں، ان کو ختم کر دے، ایک چلنے والا نظر نہ آئے، مٹا دے ان کو. بس مجھے بچا لے، ایمان والوں کو بچا لے، جو میرے گھر میں کلمہ پڑھ کے آ گیا اس کو بچا لے، اور باقی سب کو تباہ و برباد کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، چل اب تو کشتی بنا. کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. ایک جملہ یہ ہے کہ فجرنا عیون الارض، ہم نے زمین کے چشمے بہا دیے. ایک تعبیر یوں ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہتا کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ زمین سے پانی نکالا، زمین کے چشمے ان کے دہانے کھول. آپ کو پتا ہے چشمے کا دہانا اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، چلو اس مسجد کے برابر ہوگا، کوئی اس سے بھی بڑا ہوگا. مسجد وہ ہم نے چشموں کے دہانے کھول دیے. لیکن اللہ نے کیا تعبیر کی؟ فجرنا الارض عیونا، فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کے چپے چپے کو چشمے کا دہانہ بنا دیا. یعنی ذرے ذرے سے پانی ابلنے لگا. فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے اور پانی سیدھا برسا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دو موقع ایسے ہیں جہاں فرشتوں سے نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. دو موقع ایسے آئے اس دنیا پر. ایک جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی برسایا تو جو پانیوں کا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پانی واپس لے لیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی سرکش ہو گیا. یہ سرکش کس پر ہو گیا؟ جو فرشتے پانیوں کی لگام سنبھال کے چلتے ہیں، پانی ان سے سرکش ہو گیا، اللہ نے خود پانی کو کنٹرول میں لے لیا، خود اسے چلا رہا تھا. اور دوسرا موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پہ ہوا کو چھوڑا. بریح صرصر عاتیہ، ہوا سنسناتی ہوئی، عاتیہ سرکش. کس پر سرکش؟ وہ فرشتہ جو ہواؤں کو لے کے چلتا ہے، اس فرشتے سے ہوا بے قابو ہو گئی، اللہ نے کنٹرول خود سنبھال لیا تھا. تو ایسا رنڈا پھیرا اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا. ایک تفسیر جمل ہے، پرانی تفسیر ہے، اب تو چھپنا بھی بند ہو گئی. اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ 3 آدمی غار میں بھاگ کے چھپ گئے کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ پانی کا اندر نہیں آنے دیں. تو اللہ کو تو قدرت تھی کہ پتھر لڑکا کے پانی اندر ڈال دیتا، یا پانی اوپر چڑھ جاتا تو پتھر کے اندر، غار کے اندر پانی نہ بھی جاتا، تو جب پانی اوپر چڑھ جاتا تو ہوا ختم ہوتی تو خود ہی گھٹ کے مر جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. تینوں کو زبردست پیشاب لگا ایک وقت میں. تینوں جو بیٹھے پیشاب کرنے، اللہ نے پیشاب کو چالو کر دیا، اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گیا. ایک طرف ہلاکت کا یوں نظام چلایا. اور اس میں ایک واقعہ لکھی ہے تو پھر اور تفاسیر میں بھی یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگی کہ کوئی جائے پناہ ملے. بھاگتے بھاگتے آخر سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس کے آگے کوئی پہاڑ نہیں تھا. معصوم بچہ گود میں تھا، پانی پیچھے سے پاؤں کر رہا ہے. جب پانی اوپر آیا پھر اس کو پاؤں کو پکڑا، پھر گھٹنوں کو پکڑا، پھر اس کی رانوں تک آیا، پھر سینے تک آیا. اس نے بچے کو اوپر اٹھا لیا، پھر پانی اس کی گردن تک آیا، اس نے بچے کو ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا. پھر پانی کی موج نے بچے کو بھی لڑکا دیا اور عورت کو بھی لڑکا دیا. کسی کو اللہ نے اس دن زندہ نہ چھوڑا. جب ہلاکت کا ارادہ کیا تو یوں نظام چلا، اور جب بچانے کا ارادہ کیا کشتی کے اندر تو اللہ کا خود من کل زوجین اثنین، جوڑا جوڑا رکھو. تو نوح علیہ السلام کہنے کے تو یا اللہ جوڑا جوڑا جو رکھوں گا تو یہ شیر تو گائے کو کھا جائے گا، بھیڑیا بکری کو کھا جائے گا، بلی چوہے کو کھا جائے گی، تو ان کی نسل تو ختم، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القی بینہم العداوہ، ان میں دشمنی کون پیدا کرتا ہے؟ کس نے ان میں دشمنی ڈالی؟ کہ اللہ آپ نے ڈالی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَأُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ، میں محبت ڈال دوں گا، کچھ نہیں کہیں گے، ایک ہی جگہ رہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے. جب حفاظت کا نظام چلا ہے تو گائے اور شیر ایک ہی جگہ، بھیڑیا بکری ایک جگہ، بلی چوہا ایک جگہ، اور تقریباً کوئی سال بھر کے قریب کے 9 مہینہ مختلف اس کے بارے میں ہیں اقوال. تو وہ ایک ہی کشتی میں پھرتے رہے، کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا.
جب حفاظت کا نظام کیا تو یوں چھوٹی سی کشتی میں بچا کے دکھایا، اور جب تباہی کا نظام لایا تو ساری کائنات پہ پانی کو پھیر لیا، اور کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ نہ چھوڑا۔ تو یہ میں بتانا تو یہ چاہتا تھا کہ النبی کس درد کے ساتھ لوگوں میں پھرتے ہیں۔ ان کا کوئی دن رات کا نظام ذاتی نہیں ہوتا، ہر وقت اس میں کہ یا اللہ تیرے بندے ہدایت پر آ جائے، تیرے بندے ہدایت پر آ جائے، اس میں وہ بے قرار ہو کر ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہیں۔